औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक गुनहगार, एक कमज़ोर, एक स्याहकार की वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। और आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कोई नादर नायाब कोई ऐसी चीज़ लाऊँ जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सके। और इसमें कोई शक नहीं कि खुशी का बहुत बड़ा दारोमदार पैसे से है, रिज़्क से है, तंगी से है। बेशुमार लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे घर खाना नहीं है, बेशुमार लोग मुझे फ़ोन करते हैं पैसे नहीं हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, पैसे नहीं, तो मेरा दिल कट जाता, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आए, हज़ारों अब तो हो गए, जो गरीब थे, जो बिल्कुल मोटरसाइकिलों पे आए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अल्लाह ने उन पर करम किया हुआ। और मुझे खुशी तब होती है जब वो अल्लाह का इनाम लोगों में बांटते नज़र आते हैं। तो मेरा जो मैं रूहानी तसव्वुर में जब आया ना, मेरे पे एक और बड़ा अल्लाह ने एहसान किया। आज मैं जो आपको वजीफ़ा शेयर करूँगा वो उसके जो सबसे खूबसूरती क्या है कि रिज़्क इतना कि आप बांटते बांटते थक जाएँ। इतना पैसा कि अगर आप 10 बांटेंगे 100 आ जाए, 100 बांटेंगे 1000, 1000 है लाख। यानी कि आप अगर कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो अल्लाह कहता है मुकाबला मेरा तेरे साथ, तू आगे दे मैं तुम्हें देता हूँ। वो विरद जिसको मैं हैरान हूँ, मेरे जब मैं तसव्वुर में आया ना, मेरे साथ एक अच्छा काम जो अल्लाह ने किया। जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं ना, तो वो देखते हैं मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी कोई औकात नहीं। जब अल्लाह ने मुझे ये समझ, ये शऊर दी और मुझे कोई आजमाइश में नहीं डाला, मेरे पे वो कुछ सख्ती नहीं लाया कि मैं लोगों से पैसे मांगता। जब मैं बिला मुआवजा खिदमत का सफ़र कर गया, ये तो कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं, उनका आप बिला मुआवजा करते हैं, तो मेरे पास एक तोहफ़ा है, कोई अमल है, कोई वजीफ़ा है, ये आप लोगों में बांटें। मैं चाहता हूँ, मैं तलाश में था किसी ऐसे बंदे के जो ना जिसको जिसको मैं दूँ, तो मुझे लगता है कि आप वो शख्स है, मुझमें मैं वो आपको देना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा खुशी होती है, कोई मुझे चंबल की दवाई दे जाता है, कोई ब्लड प्रेशर की दे जाता है, कोई शुगर की दे जाता है, कोई वजीफ़ा मुझे कोई सांप का वजीफ़ा दे जाता है, कोई यरकान का दे जाता है, सारे कोई औलाद का। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ जब मैं खलूस नीयत के साथ अल्लाह की दी हुई नेमत को बांटता हूँ, तो अल्लाह किसी के दिल में डालता है कि जाओ उसको देख आओ। मैं कहता हूँ अल्लाह किस तरह आपकी खबरगिरी करता है, अल्लाह ताला किस तरह आपकी रहनुमाई करता है, अल्लाह ताला किस तरह आपको गाइड करता है कि वो हैरान कर देता है बंदे को अल्लाह ताला, कि वो किसी कैसेट के ज़रिए, किसी किताब के ज़रिए, किसी बंदे के ज़रिए, किसी लेक्चर के ज़रिए। मैं तो इसका ज़िंदा मिसाल हूँ कि मुझे बड़ी अल्लाह ने गाइडेंस की। मैं अक्सर कहता होता अपने दोस्तों को कि हर बंदे का कोई ना कोई मुर्शिद होता है, उसका जब उस पर लेके जाते हैं, चलो मुर्शिद खाने चलिए, और औलाद ये वो। मेरा तो कोई भी नहीं है। मेरे मुर्शिद बड़ी सरकार है जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ज़ाहिरी तौर पे कोई ना कोई बंदा किसी न किसी आस्थाने से, किसी न किसी दरगाह से, किसी न किसी खानका से जुड़ा होता था कि उसके साथ वो अपने मरीदों को भी लेके जा रहा था। जी मेरे दादा मुर्शिद का, मेरे फ़लाँ का। बड़ी सरकार पे मैं ज़रूर कहता हूँ कि मेरे शहनशाह मुझे, तो उन्होंने ये सारा कुछ जो किया है। ज़ाहिरी तौर पे मैं किसी ना कोई उस्ताद, ना कुछ उस्ताद, छोटे मोटे उस्ताद अल्लाह तक बाबा यूसुफ ज़रूर थे, लेकिन जो बाकायदा हर चीज़ करते हैं ना, वो मेरा नहीं था। लेकिन अल्लाह ने क्या काम किया, किसी न किसी एंगल, किसी न किसी जाविये से मेरे तो वो पहुंचता रहा। मेरे पास एक बंदा, एक बड़ा नेक आदमी आता था मेरे पास। एक दिन आया, 2-3 दफ़ा आया ना, मुझे कहने लगा कि मुझे आपकी तलाश थी। मैं कैसे? कहते हैं हमारे पास एक ऐसा वजीफ़ा है कि हम सारे वो करते हैं, हम तीसरी नस्ल से, हमारे पति खरपति हैं। मैं उसका नाम है, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे बिज़नेस हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम जो भी बच्चा हमारा जवान होता है तो पहला उसको ये करते हैं, उसको ये वजीफ़ा कराते हैं। हमारे किसी बड़े ने हमें कराया था। हम नस्ल दर नस्ल, हमारी औरतें भी करते हैं, हमारे बंदे भी करते हैं। जिसने ये वजीफ़ा किया है, रिज़्क वो कहते हैं रिज़्क आसमान से बारिश होती है, ज़मीन खजाने गुलती है, पोशीदा खजानों तक आपकी रसाई हो जाती है। होता क्या, कहता हम बांटते, जितना बांटते डबल ट्रिपल आता है। लेकिन शर्त क्या कि हम वो वजीफ़ा सारी ज़िंदगी करते रहें। छोटा सा वजीफ़ा, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। मुझे वो करने लगा कि हमारे यहाँ एक नस्ल दर नस्ल एक आए थे कि हम ना वो हर अपने जवान बच्चे को कराते हैं। मेरे पास इसलिए आए थे, कहते मेरे वो डिज़र्विंग बच्चे, वो बच्चियाँ मुझे दें जिनकी कोई जो पढ़ नहीं सकते, तो मैं ना आपका इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं उनकी फ़ीस दूँ। लेकिन उसमें मैंने उनके साथ ये किया था, मैं कहा मैं कोई रिकमेंड नहीं, मैं आपको नाम दिया करूँगा। उनका एक प्रोसेस है, सिस्टम, वो अपने तरीके से पता कराते हैं बच्चा डिज़र्विंग है कि नहीं, ये फैमिली डिज़र्विंग है कि नहीं, फिर वो उन तक पहुँचते थे। तो वो उनका ये तरीका था। वो उन्होंने आना करना मेरे पास 2 महीने बाद आना करना, तो आप कहना करना कि लो जी दो जी मेरी लिस्ट दो, मैंने लिस्ट बनानी, या ये जो बच्चे हैं तिनको साथ अब कर दें। मुझे एक दिन कह, मैं उससे नहीं मांगा, लेकिन मुझे खुद कहने लगे भट्ट साहब मैं किसी और को कहता तो उसने मेरे से फौरी वजीफ़ा मांगना था, आपने क्यों नहीं मांगा? मैं क्या, अगर अल्लाह ने देना हो तो दे रहे, फिर मुझे कहा मैं आपको वजीफ़ा देता हूँ। यहाँ मैं नाजरीन आपके यहाँ भी वो वजीफ़ा दूँगा, लेकिन उसका जो आपने उसको फॉलो ज़रूर करना है। पैसे की फिर मैंने जब उन्होंने मुझे वो वजीफ़ा दिया, मुझे कहने लगे कि हम जब वजीफ़ा करते हैं ना, और हमारा दादा ने किया, हमारे वाला साहब ने किया, मैं करता हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, नुकसान होते हैं, डबल पूरा हो जाता है। यानी कि जब हम तकसीम करते हैं अल्लाह के पैसे, बांटते हैं लोगों में रिज़्क, आसमान से भी बारिश होती है, ज़मीन से ज़मीन उगलती है, दाएँ बाएँ सजे खब्बे,
کوئی غلط قدم کرتے پیسے میں ڈوب جاتا ہے, کچھ کام کرتے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو کہتا ہے اربوں پتی چھوٹا لفظ ہے, ہمارے اوپر تو اللہ نے کرموں کی خیر کی ہوئی ہے کہ ہم نا ہماری پوری امپائر ہے فیملی جو پیسے ہی پیسے ہیں. ہماری فیکٹریاں بھی ہیں, پتہ نہیں کتنی اس نے فیکٹریاں مجھے بتائیں کہ ہماری ایک فیکٹری جو ہے وہ اتنا کماتی کہ ہم حیران رہ جاتے, لیکن اس نے ہمارا پوشیدہ راز ہے. میں رزق کا اسم اعظم کہنے لگا آپ کو دوں گا, جو رزق کا پیسوں کا دولت کا اسم اعظم ہے, جس نے بھی کیا اس کے اوپر پیسوں کی بارش ہوئی ہے اور اس کو اتنا پیسہ ملا ہے کہ نسلوں سے ختم نہیں ہوتا. اور دوسری بات جب ہم بانٹتے ہیں بانٹ کے تھک جاتے ہیں, ہسپتالوں میں جاتے ہیں, بیماروں پہ جاتے ہیں, بچیوں کی شادی کراتے ہیں, اور سخاوت خانے کھولے ہوئے ہیں, اور چیریٹی خانے کھولے ہوئے ہیں, ڈسپینسریاں کھولی ہوئی ہیں, بڑے کام کرتا کراتا ہوں, لوگوں کو حج کراتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں کہ ڈریم پورا کرتے ہیں, لیکن میں وظیفہ آپ کو دوں گا. میں نے کہا بالکل جی آپ وظیفہ دیں, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. وہ وظیفہ میں ناظرین میرے وہ دیکھنے والے جو سفید پوش ہیں, وہ دیکھنے والے جن کو رزق کی تنگی ہے, وہ دیکھنے والے جن کو پیسے کی پرابلم آ رہی ہے, وہ دیکھنے والے, پہلے میں نے سورہ کوثر اور سورہ طلاق والا بتایا تھا, یہ ایک اور وظیفہ ہے, یہ میں نے وہ وظیفہ تو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا, لیکن میں نے ان بزرگوں سے بقاعدہ نا کچھ مجھے ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اجازت لی کہ میں اس کو عوام میں شیئر کر دوں. وہ کہتے شیئر کر دیں. پہلے میں نے نہیں کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں کسی ویڈیو میں یہ وظیفہ نہیں بتایا تھا, میں اب بتانے لگا ہوں. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب آپ بتا سکتے ہیں. وظیفہ کرنا کہ آپ نے اس سورہ سبا قرآن پاک میں جو سورہ سبا اس کی 39ویں آیت, قرآن پاک کی ایک ہر صورت ایک سے بڑھ کر ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر 39واں کا یہ آخری حصہ ہے, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ہم سکرین پہ بھی دیں گے, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورۃ سبا کی 39ویں آیت 39ویں ایسے بڑی, لیکن اس کا لاسٹ پورشن یہ سکرین پہ بھی آئے گا. اس کو آپ نے جو ویسے جیسے باہتمام پڑھتے ہیں 11 دفعہ دروشی پہلے ہے, 11 دفعہ دروشی بعد میں ہے, اس کو 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. جو مجھے بزرگوں نے, وہ جو میرے پاس ایک مخیر سخی ارپتی آتا تھا, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, ان کہتے ہیں سورۃ سبا کی یہ آخری آیت ہے. سورۃ سبا کی 39 آیت, اور اس آیت کا یہ لاسٹ پورشن ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آپ نے کیا کرنا ہے 11 دفعہ, اور اس میں کہ اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے, اور اللہ ہی بہترین رزق دیتا ہے, وہی ہے جو رزق دیتا ہے. یعنی کہ رب کو اس خیال کے ساتھ پہلے تو آپ نے ماننا ہے کہ رزق پیسہ دولت عزت شہرت سارے انعامات صرف اور صرف رب کا انعام آتا ہے, جس پہ بھی ہو جائے. اگر آپ کا یہ یقین آ گیا, یہ آپ کا ارادہ بن گیا, یہ آپ کی سوچ بن گئی, رب کو آپ نے اس طرح مان لیا, تو پھر آپ پہ ثمرات بھی آنا شروع ہو جائیں گے. کہ آپ نے رکھنا کہ اللہ میاں رزق کا مالک تو ہے, پرندوں کو, مچھلیوں کو, زمین پہ ہر چیز کو. میں یہاں پہ اکثر لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں نا, جب پرندہ کی اربوں پرندے ہیں, کھربوں پرندے جب اڑتے ہیں تو اللہ کا سسٹم دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جب وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں تو وہیں پہ دانہ چگتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا, اگر آپ زمین پہ دیکھیں تو آپ کو کوئی دانہ نظر نہیں آتا, لیکن جب پرندہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا غیبی سسٹم ہے, جہاں بیٹھتا وہاں اللہ اناج کریٹ کر دیتا. اور پھر وہ مچھلی والی بات آپ کو یاد ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں سب کو کھانا کھلاؤں گا, کتنے دن کھانا کھلایا, تو ایک مچھلی یہی کھانا کھا چلی گئی. تو اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ میرا کام ہے, کسی انسان کا اتنا کام. وہ رب جو سب کو, مچھلیوں کو, پرندوں کو, جانوروں کو, ہر چیز کو رزق دیتا ہے. جب آپ یہ یقین کریں گے کہ وہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا. سورہ سبا کی 39 آیت, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 1100 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 1100 بار پڑھنا ہے. یا آپ نے, انہوں نے جو مجھے بزرگوں نے بتایا نا, پھر میں نے اس کے بعد میں نے یہ اسکرین پہ میں آپ کہہ رہا ہوں, لیکن پہلے ویسے میں نے کہا تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پہلے آپ لوگوں کو جو یتیم بیوہ وصیت دیا کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو پہلے دیا, تو وہ الحمدللہ وہ 99% 100 کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 بار درود پاک بعد میں, 1100 بار درمیان میں پڑھنی ہے سورہ سبا کی یہ آیت, اور آپ نے 40 دن پورے کرنے. کہتا ہمارے خاندان میں عادت ہے, ہم 40 دن کے 3 چلے کرتے ہیں, 40 دن کے 3 چلے کرتے ہیں. لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا, اس میں میکسیمم لوگوں کو پہلے چلے پہ صبرات آنے شروع ہو گئے, بہت سارے لوگوں کو دوسرے پہ, اور تیسرے پہ تو 100 بڑا 100 ہو گئے. یعنی کہ آپ نے 40 اور 120 دن کا ہم کہہ سکتے ہیں, 120 دن آپ نے کرنا ہے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, آپ کا 120 دن ہو گیا. اگر آپ چلے میں کامیاب پہلے میں ہو بھی گئے ہیں, میرا مشورہ کہ آپ نے دوسرا چلہ بھی کرنا ہے, تیسرا چلہ بھی کرنا ہے, کیونکہ لمبا چوڑا کوئی نہیں ہے, پونے 1 گھنٹے سے پہلے آپ کا ہو جاتا ہے, آرام سے آپ کر لیتے. جب آپ کے 120 دن ہو گئے, پھر مجھے بزرگوں نے, جو پتی بزرگ میرے پاس آتے تھے, پیارے آدمی, انہوں نے کہا کہ ساری زندگی 120 بار ڈیلی بھی پڑھنا ہے.
یہ 5 منٹ میں ہو جائے گا. یہ تسبیح یہ ہوا خیر اور رازق کی نا، یہ بات یہ نہیں کہ کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے. اس کو ساری زندگی معمول بنانا ہے. اگر آپ ساری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کریں یہ اس میں وہ کہتے تھے کہ یہ نا پیسے کا اسم اعظم ہے، دولت کا اسم اعظم ہے. تو میں بھی اس کو دولت کا اسم اعظم کہوں. کہنے لگے یہ دولت کا اسم اعظم ہے. پھر نا دولت اتنی آتی ہے، آسمان سے برستی ہے، زمین سے زمین خزانے اگل دیتی ہے. وہ سر کہنے لگے اس طرح کرتے نا. یہ کئی جگہ میں ایسی بنجر والی میں چیک کرنے کے لیے کہتا بنجر والی تھور والی بیکار زمین لیتا ہے، اس کا بنجر بھی ختم ہو جاتا ہے، تھور بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ ناظرین میں نے بھی دیکھا کہ اگر کسی انسان پہ رب کی مہر ہو جائے، راضی رب پہ ہو جائے، قسم سے وہ بیکار جا کے پلازوں میں بیٹھے، وہ اجڑی ہوئی زمینوں میں بیٹھے، باغ جس میں پھل نہیں لگتا وہ پھل لے لے، باغ لے لے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ فیکٹری جس کا کپڑا مشینیں خراب ہوتی ہیں وہ لے مشینیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں جس پہ رب کی مہر باں ہو جائے. تو آپ نے پھر میں بولتا ہوں بعد نماز عشاء جمعرات کو شروع کرنا ہے. جمعرات کو شروع کرنا ہے 11 دفعہ دروشی، پہلے 11 دفعہ دروشی، بعد میں درمیان میں ہوا خیر اور رازقین، جو سورہ سبا کی 39ویں آیت کا لاسٹ پورشن اسکرین پہ بھی ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں. یہ آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے. یہ 40 دن کرنا ہے. اکثر تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو بزرگوں نے کہا تھا کہ 40 دن کے 3 چلے کرنے کو، لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں گھنٹے سے پہلے ہوتا ہے. یہ آپ نے کرنی ہے. بعد میں آپ نے اس کو روزانہ جن کے چلہ پورا ہونے کے بعد جب رزق کی بارش شروع ہو جائے، زمین سے پیسے بانڈ لگنے شروع ہو جائیں، وراثت میں پیسے آنے شروع ہو جائیں، لوگوں نے دبائے پیسے دینے شروع کر دیں، تو بعد میں بھی آپ نے اس کو 120 بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کا ذکر جاری اور ساری رہے. لہٰذا وہ سارے لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مالی تنگی کا شکار ہیں، نوکری کا شکار ہے، ان کے لیے یہ رزق کے والے سے، پیسوں کے والے سے، پیسہ اتنا کہ بانٹ کے تھک جائیں، پیسہ اتنا کہ 7 نسلوں سے ختم نہ ہو، پیسہ اتنا جتنا دیں ڈبل ٹرپل اور آنا شروع ہو جائے. تو اللہ کا یہ معجزہ، یہ کرشمہ ضرور دیکھیں، اپنے پیاروں کی لائف کو آسان بنائیں. آخر میں پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، کوئی فیس کے لیے نہ تڑپے، کوئی کرائے کے لیے نہ تڑپے، کوئی بجلی کے بل کے لیے نہ تڑپے، کوئی گیس کے لیے بل کے لیے نہ تڑپے، کوئی اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے نہ ترسے، کوئی بچوں کی شادیوں کے لیے نہ ترسے، کوئی ماں باپ کے لیے پیسے دینے کے لیے نہ ترسے. ان کو اللہ رزق کی بارش کرتا ہے اس پہ. میں آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا، جس طرح میں باقی ویڈیوز آپ کو پسند آتی تو اس چینل کو بہت آپ دیکھتے ضرور ہیں لیکن اس کو سبسکرائب کم کرتے ہیں. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ویڈیو ٹائم پہ پہنچتی رہے. اور آخر میں پھر بولتا ہوں کہ میرا نمبر ایک ہی ہے 0300435296. یہ میرا نمبر، اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر وہ فراڈ ہے، جھوٹا. آپ سے جو پیسے مانگتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے. اور جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے وہ سیچرڈے کو ملتا ہے، ہفتے والے دن صبح 8 سے 12 کے درمیان. اس سے ٹوکن لیں، پھر اتوار پیر کو میں ملتا ہوں. کوئی بندہ مل سکتا ہے، فری الحمدللہ، کوئی پیسہ نہیں ہے. جس نمبر پہ ٹوکن ملتا ہے ہفتے والے دن، وہ نمبر ہے 0323445289. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور اگر میرے سے کوئی بعض کا فون نہیں اٹھاتا، کوئی پرابلم ٹینشن ہوتی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. مصروف ہونے کے بعد کاش میرے پاس کوئی ایسا سسٹم ہو کہ میں ہر بندے کی تسلی کر سکوں، ہر بندے کا فون سن سکوں. لیکن اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت